کیا ٹیرف وار میں مزید انٹینسٹی آئے گی؟ جی ہاں. امریکہ اور چین کے درمیان ٹریڈ وار میں کس ملک کا کنزیومر زیادہ سفر ہوگا؟ امریکن کنزیومر. نیکسٹ 10 ایئرز میں ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. کیا آئندہ سالوں میں ڈالر کی ہیجمونی ختم ہونے جا رہی ہے؟ ختم نہیں ہوگی لیکن US ڈالر کی ویلیو کم ہو جائے گی. سونا خریدوں یا بیچ دوں؟ خریدیں. کیا چاندی میں مزید تیزی آئے گی؟ جی ہاں. پاکستان اپنے ریلیشن شپ مزید چین سے اسٹرانگ کرے یا امریکہ سے؟ چین سے. پاکستانی اسٹاک مارکیٹ مزید اوپر جائے گی؟ جی ہاں. اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے بہترین آپشنز کیا ہیں؟ ریل اسٹیٹ، گولڈ، سلور. السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گلوبل چیف اکانومسٹ شان سعید صاحب. یہ ملیشین بیس بروکریج ریئل اسٹیٹ فرم میں کام کرتے ہیں. تو آج ان سے ہم معلوم کرتے ہیں گلوبل اکانومی کے بارے میں. جی شان صاحب بتائیے گا کہ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹریڈ وار کو، اور اس میں کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا پاکستان کے لیے بھی چیلنجز ہوں گے؟ عماد، اس وقت جو ٹریڈ وار کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی آئی ہوئی ہے وہ مزید بڑھے گی، اور اس انسرٹنٹی کی وجہ سے بہت سارے ممالک کو اپنی جو اکنامک اور ٹریڈ پالیسیز ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، پاکستان ایک جیسے کہتے ہیں جیسے سائڈ میں ہے، پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اوبویسلی جیسے سارے ممالک انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، تو پاکستان کو بھی اس کا تھوڑا سا امپیکٹ ہوگا. سب سے زیادہ اپنی جو ایکسپورٹ ہیں وہ امریکہ میں ٹیکسٹائل کی کرتے ہیں، تو اگر ٹیکسٹائل پہ کچھ کوٹاز لگ گئے یا ٹیرف لگ گئے تو شاید پاکستان کو پری میچور ہے کہنا، لیکن کیا پتا اگر ٹیرف پہ ٹیکسٹائل پہ ٹیرف لگ گئے تو شاید پاکستان اس پہ ہٹ لے گا. گلوبلی ٹریڈ ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے آرگنائزیشن ہے WTO، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. تو ایسے یہ ملک جو ہیں جیسے بڑی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، چین یا کینیڈا یا میکسیکو کی بات کریں، ایک دوسرے پر اگر ٹیرف لگاتے ہیں تو کیا WTO کا کردار کیسا رہتا ہے؟ کیونکہ گلوبلائزیشن کی بات تھی، فری ٹریڈ کی بات تھی، کیا وہ کچھ اس سلسلے میں نہیں بات کرے گی یا بولے گی؟ WTO سے پہلے گیٹ تھا، جنرل ایگریمنٹ فار ٹیرف اینڈ ٹریڈ، وہ زیادہ افیکٹو تھا، اور میں 1990 سے فالو کر رہا تھا گیٹ کو. گیٹ میں جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا وہ ریزالو ہو جاتا تھا تھرو نیگوسیشن، تھرو انگیجمنٹ اسٹریٹجی. اب جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یہ بالکل ان افیکٹو ہو گیا، تو جس کی جو مرضی آئے، جو جتنا بڑا ملک ہوگا وہ اس کی اپنی جو ہے ڈیسیجن وہ بڑے افرمیٹیو طریقے سے وہ کر لیتے ہیں، اور جو دوسرا ملک ہے جو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے فائنینشلی، ان کی کوئی سے نہیں ہوتی. تو میرے حساب سے WTO اٹ ہیز بیکم اے اسپائن لیس آرگنائزیشن. اچھا، اس وقت ہم دیکھیں تو دو ملک ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک لیڈنگ اکنامک پاور امریکہ اور ایک رائزنگ اکنامک پاور چین. تقریباً چین کی اکانومی کا سائز آئی تھنک $18 ٹریلین ہے اور $30 ٹریلین کی امریکن اکانومی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آگے جاتے ہوئے؟ کیا چین جو ہے وہ سپرسیڈ کر جائے گا امریکہ کو؟ ایبسلیوٹلی. جس حساب سے چین ترقی کر رہا ہے، یس ان کی اکانومی میں سلو ڈاؤن بھی آیا ہے، لیکن جس حساب سے چین نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اگر آپ نے بہت سارے اکانومسٹ میگزین کے آرٹیکلس پڑھے ہوں، جن ممالک نے اگلے 3 سے 5 سال میں آگے بڑھنا ہے وہ ممالک ہوں گے جہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہوگا، جہاں کی لیبر فورس جو ہے وہ ٹیک سیوی ہوگی. تو آج کل کے زمانے میں آپ مینول کام نہیں کر سکتے، آپ نے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. تو ہیومن پروڈکٹیوٹی از پرہیپس ون آف دا اسٹرانگسٹ وے ٹو ٹیم. کورونا میں اسٹیمولس دیے گئے، بہت پرنٹنگ آف منی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے گلوبل کموڈٹی پرائسز میں ایک بوم دیکھا. انفلیشن کی جو سب سے بڑی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ نوٹ چھپتے ہیں، کرنسی کی پرنٹنگ ہوتی ہے، جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مہنگائی کا. اب دوبارہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسپینشن اسٹانس جا رہا ہے. دنیا کے جو اسٹیٹ بینک ہیں وہ اپنی پالیسی میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں کمی کر رہے ہیں. تو کیا آگے اور مہنگائی ہوگی؟ ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی کی طرف جا رہے ہیں، ریٹس کم ہوں گے. جیسے پاکستان میں 22 سے 12% پہ آگے، تو ہم نے 10% جو ہے اپنا جو مانیٹری پالیسی کا ریٹ ہے وہ کم کیا ہے. اس طرح بہت سارے ممالک ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج 18 فروری کو، تو آلریڈی دنیا میں تقریباً 27 سینٹرل بینک ہیں جنہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں اس سال وہ کم کیے ہیں. یہ جو ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی ہے اس کی وجہ سے انفلیشن دوبارہ آئے گا، یہ اگلے 2-3 سال تک رہے گا. دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، سب سے بڑی بات کہ پیٹرو پروڈکٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو آگے پھر پاکستان کا آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن کیسی دیکھ رہے ہیں؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے انفلیشن جو ہے پاکستان میں رہے گا اگلے 2 سال تک. شاید وہ اتنا تیزی سے نہ بڑھے، لیکن شاید اس میں ایک بڑی اسٹرکچرڈ انکریز آئے. لیکن وہ میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک کے پاس ٹولز ہیں کہ وہ اس کو ٹیم کر سکے.
آج کل بہت سوال اٹھ رہے ہیں ڈالر کی ڈومیننس کے حوالے سے. ابھی بھی ہم دیکھیں جو گلوبل ٹریڈ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سوئفٹ مور دین 50% جو ٹریڈ ہے یا اس کا ویٹیج ہے وہ ڈالر میں ہے. تو کیا یہ ریپلیس ہو جائے گا اتنی آسانی سے؟ اس کا سمپل آنسر ہے ڈالر اپنی ریپلیس نہیں ہونے والا، کیونکہ برکس کوئی بھی کرنسی لے کے آئے گا. ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں. جیسے آپ کو میں یورو کی بات بتاؤں، 1992 میں میسٹرک ٹریٹی سائن ہوئی تھی، اور پھر 1999 میں یورو کرنسی لانچ ہوئی تھی 1 جنوری 1999 کو. 7 سال لگے تھے. تو اگر ہم ابھی برکس کی بات کریں، ہم 2025 میں مزید اگر ہم 5 سال دیکھتے ہیں تو 5 سال 2030 سے پہلے برکس کی کوئی کرنسی نہیں آنے والی. اگر وہ آئے گی بھی تو وہ ایک پیرل ہوگی یو ایس ڈالر کے. اور اس سے میرا خیال ہے جو انویسٹرز ہیں، جو کنزیومرز ہیں، ان کو فائدہ ہوگا کہ، اور ان کے پاس ایک پریروگیٹو ہوگا کہ چاہے وہ یو ایس ڈالر میں اپنا ٹریڈ کریں یا برکس کی میں ٹریڈ کریں. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ جو ہیں وہ اسٹرانگر یو ایس ڈالر کے حامی نہیں ہیں. ان کا اختلاف بہت زیادہ ہے جیروم پاول سے، جو سینٹرل بینک کے ان کے چیف ہیں. انہوں نے جنوری میں اپنے پالیسی جو آؤٹ لک اس کو اسٹیٹس کو رکھا. انہوں نے کہا تم نے اسٹیٹس کیوں رکھا ہے، اس کو تمہیں ڈیکریز کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے جو اگلی میٹنگس ہیں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 2 سے 3 کٹ جو ہیں جیروم پاول کریں گے. بیکاز پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے ریٹ کٹ کرنے یا گھر جانا ہے، تو انہوں نے جیروم پاول نے 2018-2019 میں ریٹ کٹ کرنا شروع کر دیے تھے. تو میرا خیال ہے ابھی بھی یہی ہوگا، وہ میسج دے دیں گے کسی کے تھرو کہ تم نے گھر جانا ہے کہ ریٹ کٹ کرنے. اچھا، وہاں سوال نہیں ہوگا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا ہے، فیڈرل ریزرو کی خود مختاری کا، وہاں کوئی سوال نہیں؟ وہاں پر میرا خیال ہے ہو از کالنگ دا شاٹس. تو میں نے اپنے جو دوستوں سے پوچھا ہے جن کے ساتھ میں نے پڑھا ہے شکاگو میں، اور میرے کچھ دوست ہیں ہارورڈ کے، انہوں نے کہا ہے ہی از دا ون، اٹس اے ون مین شو. گولڈ اور سلور کے حوالے سے بتایا گیا، لاسٹ ایئر گولڈ کی جو پرائس ہے اس میں 26% انکریز آیا تھا. اور اس سال جب ہم بات کر رہے ہیں، جب میں اور آپ بات کریں 1 جنوری سے ابھی تک گولڈ کی پرائس میں 11% انکریز آیا ہے. سلور میں 8% انکریز آیا اس سال. گولڈ مزید بڑھے گا کیونکہ جب ڈالر نیچے جائے گا تو گولڈ کی پرائس اوپر جائے گی، سلور کی پرائس اوپر جائے گی. اور 90% جو کموڈیٹیز ہیں وہ آپ کی یو ایس ڈالر میں ٹریڈ ہوتی ہیں. تو جب یو ایس ڈالر ویکر ہوگا تو ساری کموڈیٹیز اوپر جائیں گی. لیکن انویسٹرز کو اپنا ہوم ورک کرنا ہے، ان کو اپنا ایک ڈیو ڈیلیجنس کرنا ہے. ابھی تو پہلے انڈیا کے بھی انکلینیشن دیکھنا ہوگا کہ وہ راضی ہوتا ہے یا نہیں. کیا پاکستان کے لیے بہتر ہے، ون ون سچویشن ہوگی کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی جائے؟ آئی ایم ایبسلیوٹلی سرٹن کہ اگر ہمیں بڑھنا ہے تو ہمیں ٹریڈ کرنی ہوگی انڈیا کے ساتھ، لیکن آن ایکول ٹرمس. اس کے علاوہ بھی بہت ساری مارکیٹس ہیں ہمارے جہاں پر ہم جا سکتے ہیں. آسیان، جی سی سی اور افریقہ، یہ 3 ریجنز اگلے 5 سے 10 سال میں بڑھیں گے. اس کی وجہ یہاں کیا ہے؟ یہاں پر گروئنگ انکم رائز ہو رہی ہے. ڈیموگرافک، جہاں پر پاپولیشن بڑھے گی وہاں پر انویسٹرز آئیں گے. لاسٹ اور امپورٹنٹ کویشچن ہے، بڑی تیزی آئی لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا، آگے کیا دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، اور کون سے سیکٹرز دیکھ رہے ہیں جو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ بڑا سمپل ہے، آپ کا جیسے جیسے مانیٹری پالیسی نیچے آتی رہے گی آپ کا اسٹاک مارکیٹ بڑھتا جائے گا. میرا خیال ہے جو بیسک ہیں، آئل اینڈ گیس بڑھے گا، آپ کا جو فوڈ آئٹمس ہیں وہ بڑھیں گی، ٹیکنالوجی کے اسٹاک بڑھیں گے، کیونکہ بہت سارے نوجوانوں کا جو فوکس ہے وہ ہے ٹیکنالوجی.